ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو آور اندر ویڈیو. تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یوکرین سے اسٹوڈنٹ آئے تھے جو یورپ میں ہیں یا پھر جو پاکستان میں، ان کے حوالے سے ہم نے پچھلی بھی ویڈیوز بنائی تھی، لیکن کافی ساری نیوزز وغیرہ ہیں، کافی سارے اپڈیٹس ہیں جو کہ ان ویڈیوز کے بعد آئے تھے. تو وہ یہ ویڈیو بالکل ہماری دیر بھی ہو گئی ہے کچھ، لیکن ہمارے بھی کچھ یہاں پر اپنے معاملات تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں بنا پائے. لیکن ابھی کے حساب سے جو بھی اپڈیٹس ہیں اور جو بھی نیوز وغیرہ آئی ہیں ان کا جو بھی مختصر سا خلاصہ ہوگا کہ اب جو بھی یوکرین سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس جو بھی یورپ کی کسی بھی کنٹری میں ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ لیگل اسٹے وہاں پر کر سکتے ہیں اور یا نہیں کر سکتے ہیں، یا پاکستان واپس جا سکتے ہیں، یا پھر کیا چیز ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوور آل یورپ میں یہ ڈیسیشن آیا تھا. سب سے پہلے تو آیا تھا کہ سب کو واپس بھیج دیا جائے گا، جو بھی تھرڈ نیشنل کنٹریز کے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو بھی تھرڈ نیشنل ہیں یا پھر جو بھی یوکرینین سٹیزنس ہیں ان سب کے لیے 1 ایئر کا جو ہے وہ ٹیمپریری پروٹیکشن ان سب کو دیا جائے گا. تو یہ پورے یورپ نے اعلان کیا تھا، لیکن ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. جیسا کہ آپ جرمنی میں ہیں تو اس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں، آپ اٹلی میں ہیں، آپ پرتگال میں ہیں یا اسپین میں ہیں تو ان کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. تو اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کس جو ہے وہ کنٹری میں جا کے یہ TRP پروٹیکشن لیں جس سے آپ کو آگے چل کے ان فیوچر آپ کو وہاں سے نکالے نہیں اور آپ کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو. ہاں، تو سب سے پہلے جو بندہ یہاں پہ سیٹل ہونے کا کرتا ہے تو وہ 2 کنٹریز ہیں، ایک پرتگال ہے اور دوسرا اسپین ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو آ کے ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ ایزیلی بن جاتے ہیں. تو موسٹ آف جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں، جن کے مطلب کہ ریلیٹیو وغیرہ تھے، کوئی فرانس میں چلا گیا، کوئی اٹلی یا کوئی جرمنی، پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں. اور ان لوگوں نے جو پرتگال نے بھی 1 سال کی جو ہے وہ پروٹیکشن ان لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو یوکرینی پاسپورٹ ہولڈرس ہیں یا پھر جو ہے نا فارینر ہیں ان کو جو ہے 1 سال کا ٹیمپرری پروٹیکشن یہ لوگ دیں گے. اور آگے جو ہے وہ ٹیمپرری پروٹیکشن ہوگا وہ 6 مہینوں تک جو ہے ایکسٹینڈ آپ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسپین ہے ان لوگوں نے بھی یہی بولا ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہی ڈیسیجن لیا ہے کہ 1 سال کا جو ہے ٹیمپریری پروٹیکشن وہ یوکرینین ہو یا فارینر ہو ان کو دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو جرمنی میں ہے، جرمنی میں ان لوگوں نے یہ مطلب کہ دینا اسٹارٹ کیا ہے کہ جو 3 منتھس تک کا جو اسٹے ہے وہ گورنمنٹ نے بولا ہے ان کو جو ہے ویزا ایشو کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے 3 مہینے تک جرمنی میں رہ سکتے ہو. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نا تقریباً 100 یورو تک بھی دے رہے ہیں جو بھی جرمنی میں ٹھہرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو فرانس میں لڑکے ہیں تو فرانس بھی ٹیمپریری پروٹیکشن دے رہا ہے 1 ایئر کا، لیکن وہ تب تک ویلڈ ہوگا جب تک کہ یوکرین کی سچویشن خراب ہے. اگر 1 سال کے بعد یوکرین کی سچویشن ٹھیک ہو گئی تو وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے، یا اپنی کنٹری واپس بھیج دیں گے، یا بولیں گے کہ آپ یوکرین واپس جا سکتے ہیں. کیونکہ سوائے پرتگال اور اسپین کے ان کی امیگریشن بند ہے. یہ اگر وہاں پر رہو گے 1 ایئر کے بعد تو آپ الیگل جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاؤ گے، تو اس حساب سے وہ آپ کو جو ہے واپس بھیج دیں گے. لیکن 1 ایئر کا وہ بھی الاؤنس وغیرہ سب کچھ دے رہے ہیں، جو بھی جابس ہیں یا پھر جو بھی وہ ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ ہوگی اور 1 سال کے لیے ہوگی وہاں پہ. ہاں، باقی ابھی یہ تھا کہ جو کینیڈا ہے ان کی بھی پریپریشن ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے نا یوکرینین جو ریفیوجیز ہیں وہ چاہیے ہمیں. اور ان لوگوں نے ڈائریکٹلی یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اگر وہ یہاں پہ ٹیمپریری رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، باقی اگر وہ پرماننٹ رہنا چاہتے ہیں وہ بھی رہ سکتے ہیں. فی الحال جو ان کا بیان آیا تھا وہ صرف یوکرینین کے لیے تھا. اور جیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کینیڈا اگر فارینرز کو بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے تو کینیڈا از گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ چوائس، کیونکہ وہاں پر جیسے اگر کوئی کام کاج کرتا ہے، پڑھتا ہے، یا جو امیگریشن کے حوالے سے بھی کینیڈا جو ہے ٹاپ میں ہے. باقی اس کے علاوہ US ہے یا اور جو مطلب کہ یورپ کے علاوہ کنٹریز ہیں ان لوگوں نے اناؤنس کیے ہیں ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر جو ہے نا وہ جسٹ جو ہے وہ یوکرینین پاسپورٹ ہولڈرز کو ہی جو ہے نا ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم اسٹڈیز کے حوالے سے بات کریں تو اس کا یہ حساب کتاب ہے کہ آپ اگر EU کی کسی بھی کنٹری میں ہیں
تو سب سے پہلے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کیا بولتے ہیں فیس ٹو فیس ان سے جو ہے وہ ملاقات کریں کہ آپ کو وہ کیا بولتے ہیں، یا پھر ان یونیورسٹیز کو ای میل کریں. جب تک آپ خود ان کو ای میل نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. کافی ساری یونیورسٹیز تھیں جو ایڈمیشن دے رہی تھیں، لیکن اب ان کے جو ہے وہ سیٹس فل ہو چکے ہیں، کیونکہ کافی سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ایڈمیشن کروا دیا تھا. لیکن اب بھی ہیں لمیٹیڈ یونیورسٹیز ہیں، لیکن ان کو جو ہے آپ کو خود جو ہے وہ ای میل کرنا پڑے گی. کافی ساری یونیورسٹیز ایسی تھیں جو کہ پیسے لے رہی تھیں اپنی، وہ جو ہے صرف ایک سیمسٹر کے لیے ہی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ ہم فری میں پڑھائیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو بھی فیس اسٹرکچر ہے ان کا وہ آپ سے فیس لیں گے. لیکن جو اسٹوڈنٹ پاکستان میں انہوں نے بھی کچھ نے ہنگری کی یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کیا تھا، تو ان کو بھی انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو فیس دینی ہوگی لازمی. تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی کنڈیشن کے حوالے سے بتاتے ہیں تو ان کیس اسپیشلی آپ کو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں ہیلپ. ادروائز جو ہے لانگ ٹرم کے لیے ان کی کوئی بھی ایسی جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ فلی فنڈڈ اسکالرشپ پر پڑھ سکتے ہو یہاں پہ. ہاں، اور جیسے ابھی آسٹریا کی ایک یونیورسٹی نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کوئی آنا چاہتا ہے، مطلب جو ہے نا ڈے بائی ڈے نئی یونیورسٹیز ہیں وہ اناؤنس کر رہی ہے ایڈمیشن. اگر جس کو بھی مطلب یورپ میں یہاں پہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے. جیسے کہ آپ لے سپوز لتھوینیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے رہی ہے تو آپ جائیں وہاں پہ اپنی پڑھائی شروع کریں، 1 سیمسٹر 2 سیمسٹر پڑھ کے اس کے بعد آپ اپنی جو اسٹڈیز ہیں ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے اپنا پورا ٹائم اسپینڈ اس کے پیچھے کر دو کہ بس جرمنی کی اگر یونیورسٹی ایڈمیشن دے گی تو وہاں ہی میں نے پڑھنا ہے. فی الحال یہی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کو شینجن کا جو ایریا ہے ایڈمیشن وہاں پہ مل رہا ہے، آپ وہاں پر جو ہے لے لیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے اسٹڈیز ٹرانسفر کا آپشن ہے، پھر جو ہے نا آپ اس کے تھرو موو آؤٹ کر سکتے ہو اگر کہیں پر بھی آپ کو جو ہے نا اسٹڈیز اپنی ٹرانسفر کروانی ہے تو. اور اس کے بعد ہر کنٹری کا ایک اپنا ہی کرائٹیریا ہے یہ ٹیمپریری پروٹیکشن دینے کا. انہوں نے تو اوور آل کہا تھا، لیکن ہر کنٹری نے، جیسے فرانس ہو گئی، جرمنی ہو گیا، یا اسپین، پرتگال وغیرہ، ہر کنٹری کا اپنا ہی کرائٹیریا ہے. اس کے حوالے سے ہم جو ہے ہماری کچھ کنٹریز کی انفارمیشن ہے ہمارے پاس اور کچھ کی نہیں ہے، لیکن ہم آنے والی ویڈیوز میں، اور وہ بھی ہم بہت ہی جلدی بنائیں گے کہ جرمنی کا اسپیسیفک وہاں پر کیا کرائٹیریا ہے، آپ کس طرح سے رہ سکتے ہو، وہ آپ کو کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، اور فرانس میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو آپ، اور وہاں پر کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں، یا پھر جو ہے وہ اسپین اور ہم جو ہے پرتگال میں اس وقت، تو پرتگال کی کیا سچویشن ہے، کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہو، پیسے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں، اور الاؤنس وغیرہ کا حساب ہے، اکوموڈیشن کا جو بھی ایکسپینسز وغیرہ ہیں، ان سب کے حوالے سے ہم ایک ایک کنٹری پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے. تو آج کی جو ہے ویڈیوز میں یہی چیزیں تھیں. باقی ہمارے جو اپ کمنگ ویڈیوز ہے وہ ہم ٹرائی کریں گے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ کو بتائیں. اور باقی یوکرین کے حساب سے وہاں پہ جو ہے چیزیں ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے، تو بیٹر یہی ہم سب آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہ یہاں پہ بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، اور آپ جو ہے ٹرائی کریں کہ شینجن میں اگر آپ مطلب پاسبل ہے یہاں پہ سیٹ ہونا تو وہ جو ہے نا آپ لوگ ٹرائی کریں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، کیونکہ آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہیں آپ کے لیے، تو وہ آپ جو ہے وہ مس آؤٹ نہ کریں. تو چلو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں.